بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم گفتگو کر رہے تھے حقیقت اور مجاز کے بارے میں۔ انشاءاللہ آج کی ہماری گفتگو بھی حقیقت اور مجاز کے بارے میں ہی ہوگی۔ ابھی تک جو ہم کچھ پڑھ چکے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم نے کہا کہ لفظ کا اپنے معنی میں استعمال کرنا اس کو حقیقت کہا جاتا ہے، استعمال حقیقی کہا جاتا ہے۔ اگر لفظ کسی ایسے معنی میں استعمال ہو جو معنی موصولہ کے ساتھ مناسبت رکھتا ہو، اس کو ہم نے کہا تھا اس کو استعمال مجازی کہا تھا۔ اب ایک سوال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے یہی ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ جو استعمال ہے یہ استعمال حقیقی ہے یا استعمال مجازی ہے؟ تو کیا ہمارے پاس کچھ علامات موجود ہیں جن کو دیکھ کر ہم کہہ سکیں کہ یہ علامات چونکہ موجود ہے لہٰذا یہ استعمال حقیقی ہے، اور وہ علامات اگر موجود نہ ہو تو ہم کہیں کہ استعمال مجازی ہے، یا کوئی علامت ایسی موجود ہی نہیں ہے؟ تو علماء اصول نے چند علامتوں کو ذکر کیا ہے جن کے ذریعے ہم معنی حقیقی کو معنی مجازی سے تمیز اور تشخیص دے سکتے ہیں۔ ان میں سے جو پہلی جو علامت ہے، جیسا کہ علماء اصول بیان کرتے ہیں، وہ علامت کیا ہے؟ وہ علامت تبادر ہے۔ تبادر کا مطلب کیا ہے؟ تبادر کا لفظی جو معنی ہے مبادرت، تبادر جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فوراً ایک لفظ کے سنتے ہی فوراً معنی کے ذہن میں آ جانے کو تبادر کہا جاتا ہے۔ جیسے کسی نے کوئی لفظ استعمال کیا، مثلا ہمیں اردو آتی ہے، اردو زبان کے ہم کیا ہے سمجھنے والے ہیں، تو کوئی کسی نے جب کہہ دیا کہ پانی، جب کہہ دیا تو پانی کا لفظ سنتے ہی فوراً ہمارے ذہن میں ایک معنی آ جاتا ہے۔ ہم وہاں پر تأمل نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہے، بلکہ ایک دم جیسے پانی کہا ہمارے ذہن میں وہ معنی آ جاتا ہے۔ بس جہاں کہیں پر جس کو عربی میں کہا جاتا ہے انسباق المعنی الى الفہم من نفس اللفظ مجردا عن کل قرینۃ، یعنی لفظ کا سنتے ہی معنی کا ذہن میں آ جانا، اور یہ جو لفظ جو ہمارے معنی جو ذہن میں آ رہا ہے وہاں پر کوئی قرینہ موجود نہ ہو۔ اچھا، یہ کیوں کہا کہ قرینہ موجود نہ ہو؟ اس کی علت یہ ہے کہ لفظ کے سنتے ہی معنی کے ذہن میں آنے کے لیے دو چیزوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے، یعنی معنی کا ذہن میں حاضر ہونے کے لیے دو چیزوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے۔ وہ معنی یا تو ذہن میں اس لیے آ رہا ہے چونکہ واضح نے اس لفظ کو اس معنی کے لیے وضع کیا تھا، لذا اس لفظ کو سنتے ہی ہمارے ذہن میں وہ معنی آ جاتا ہے، ایک تو یہ ہے۔ یا لفظ جو ہے سنتے ہی معنی اس لیے ذہن میں آتا ہے چونکہ وہاں پر کوئی قرینہ موجود ہے، اس قرینے کی وجہ سے ہم لفظ سنتے ہی اس معنی کو سمجھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر تبادر ہم نے کہا، تبادر میں کیا کہا تھا؟ لفظ کا سنتے ہی معنی ذہن میں آ رہا ہے لیکن یہاں پر کوئی قرینہ موجود نہیں ہے۔ اگر قرینہ موجود ہو تو اس قرینے میں جو چیز موجود ہوگی اس قرینے سے جو مطلب سمجھنا چاہیں گے ہم وہی سمجھ سکیں گے، اگرچہ وہ جو پہلے جو الفاظ استعمال کیے تھے ان الفاظ کے معنی کچھ اور ہو، ہم قرینے کو دیکھ کے ہی مطالب جو ہے وہاں سے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اخذ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پس تبادر لفظ کا سنتے ہی معنی کے ذہن میں آنا اور وہ وہاں پر کوئی قرینہ بھی موجود نہ ہو، تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں پر یہ جو لفظ سنتے ہمارے ذہن میں معنی آیا ہے تو یہ معنی کیوں آ رہا ہے؟ چونکہ واضح نے اس لفظ کو اس معنی کے لیے وضع کیا تھا، اس وجہ سے یہ لفظ اس لفظ سے یہ معنی جو ہے ہمارے ذہن میں آ گیا ہے۔ لفظ کے سنتے ہی معنی کا فوراً سمجھ آ جانا، جبکہ اس لفظ کے ساتھ کوئی قرینہ بھی نہ ہو تو اسے تبادر کہا جاتا ہے، اور یہ تبادر دلیل ہے کہ مستعمل فی اس لفظ کا معنی حقیقی ہے۔ اور دوسری جو علامت ہے وہ علامت صحت حمل اور سلب ہے۔ اب حمل کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ چونکہ یہاں اس کو سمجھنے کے لیے پہلے سے منطق تھوڑا سا پڑھنا بہت ہی ضروری ہے۔ یعنی ہم جب حمل کا مطلب یہ ہے کہ حمل ایک چیز کو دوسرے پر حمل کرنا، مثلا ایک موضوع ہے اور ایک کیا ہمارے پاس محمول ہے،
ایک لفظ موضوع ہے اور ایک محمول ہے. مثلا میں کہتا ہوں الانسان ما ہوا، انسان کیا ہے؟ تو آپ جواب میں کہتا ہے انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس میں سوچنے اور فکر کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے. الانسان حیوان متفکر، مثلا فکر کرنے والا کیا ہے؟ ایک حیوان ہے. یا منطق کے جو پرانے علماء کہتے تھے الانسان هو حیوان ناطق، یہ انسان کیا ہے؟ یہ ایک انسان ہے یہاں پر، اور اگلا کیا ہے؟ حیوان ناطق کہا ہے. یا میں مثلا کہتا ہوں الاسد ما ہوا، اسد کیا ہے؟ تو آپ جواب میں کہتے ہیں الاسد حیوان مفترس، اسد ایک درندہ ہے مثلا. یا میں کہتا ہوں پانی کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں پانی کیا؟ الماء ہوا جسم سیال بارد بالطبع جو کہا ہے. تو یہاں پر دو چیزیں موجود ہیں، ایک کیا ہے؟ انسان مثلا، اور دوسری طرح ہم نے کیا کہ حیوان ناطق کہا ہے. میں کہتا ہوں انسان ایک ایسا حیوان ہے جس میں بولنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے. یا میں کہتا ہوں انسان ایک ایسا حیوان ہے جس میں سوچنے اور فکر کرنے کی صلاحیت موجود ہے. یہ میرا جملہ بالکل درست ہے. یعنی انسان وہ حیوان ہے جس میں سوچنے اور فکر کرنے کی صلاحیت موجود ہے. تو یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں حمل کہتے ہیں، چونکہ ایک لفظ ہو گیا اور لفظ موضوع انسان ہے. اور آگے ایک چیز ہے جس کو ہم نے حیوان ناطق، اس کو کہتے ہیں اصول میں اور منطق میں اس کو کہتے ہیں محمول. پر جب حمل درست ہو، ایک لفظ کے دوسرے پر حمل کرنا، اس کے ساتھ جوڑنا اگر صحیح ہو جائے، اس کو کہتے ہیں حمل. اگر یہ حمل درست ہو تو حمل کا درست ہونا یہ دلیل ہے کہ یہ لفظ اسی معنی کے لیے وضع ہوا ہے. مثلا اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ الانسان ما ہوا، تو آپ جواب میں کہتے ہیں الانسان حیوان ناطق. پر یہ جملہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ آپ کسی منطقی سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے بالکل جملہ درست ہے. جب اس کا جملے کے درست ہونے سے یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو حیوان ناطق ہے یہ انسان کے لیے کیا ہوا ہے؟ وضع ہوا ہے. یا انسان کس کے لیے وضع ہوا ہے؟ حیوان ناطق کے لیے وضع ہوا ہے. یہ بالکل درست ہے. اس کے مقابل میں کیا آتا ہے؟ سلب آتا ہے. اگر میں کہہ دوں کہ الانسان لیس ہوا حیوان ناطق، انسان حیوان ناطق نہیں ہے، تو یہ صحیح یا غلط ہے؟ یہ جملہ غلط ہے. یا میں کہہ دوں انسان ایک ایسا حیوان ہے جس میں سوچنے اور فکر کرنے کی جو ہے صلاحیت نہیں ہوتی، جو سوچتا نہیں ہے، یہ جملہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ یہ جملہ غلط ہے. بس اس کے سلب کا صحیح ہونے سے ایک چیز سے دوسری چیز کو ہم یہاں سے اس کو جدا کر رہے ہیں، ایک چیز سے دوسری چیز کی نفی کر رہے ہیں. اگر یہ نفی صحیح ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع نہیں ہوا ہے. اگر وضع ہوا ہوتا تو ان دونوں کو جدا کرنا، اس کی نفی کرنا صحیح نہ ہوتا. بس حمل کا صحیح ہونا اور سلب کا صحیح نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کلام میں مذکور لفظ معنی کے لیے وضع ہوا ہے، اور سلب کا صحیح ہونا کشف کرتا ہے موضوع محمول کے لیے وضع نہیں ہوا ہے. مثلا انسان حیوان ناطق کے لیے مثلا وضع نہیں ہوا. اگر میں یوں کہہ دوں الانسان الاسد ما ہوا، آپ کہہ دیں الاسد ہوا حیوان ناطق، اسد کیا ہے؟ شیر کیا ہے؟ ایک حیوان ہے جو بات کر سکتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ جملہ صحیح یا غلط ہے؟ کہتے یہ جملہ غلط ہے. یہاں حمل صحیح نہیں ہے، یہ کہنا بات غلط ہے. اگر میں اس کو جدا کروں الاسد ما ہوا، آپ کہتے ہیں الاسد لیس ہوا حیوان، مثلا حیوان ناطق و حیوان ناطق نہیں ہے، تو یہ سلب صحیح ہے. پس سلب کا صحیح ہونا اور حمل کا صحیح نہ ہونا یہ بتا رہا ہے یہاں جو استعمال ہے وہ استعمال مجازی ہے. اب اگلی ایک جو بات ہے وہ زیادہ اہم ہے. ہم نے کہا حمل کی بات کی ہے، تو یہ حمل کیا چیز ہے اور حمل کی کتنے قسمیں ہیں؟ تو علماء منطق نے حمل کی بنیادی دو قسمیں جو ہے یہاں پر علماء منطق ذکر کرتے ہیں. عزیز دوستوں سے میری یہ گزارش ہے کہ چونکہ یہ اصول میں ہم صرف تبرکاً ان چیزوں کو ذکر کرتے ہیں، یہ اصطلاح منطقی ہے. تو آپ ان الفاظ کو سمجھنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ منطق اول اور منطق دوم کا مطالعہ کریں، تاکہ یہ جو الفاظ جب علم اصول میں جب ہم ان الفاظ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اس میں آپ کو کوئی دقت پیش نہ آئے، آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے. ورنہ یہ جو حمل اولی ذاتی کی جو ہم نے یہاں پر اس کی تعریف بیان کرنے کی انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں، تو یہ سارے جو الفاظ وہ الفاظ منطق کے ہیں. تو ہم نے کہا حمل کی دو قسمیں موجود ہیں. حمل کی پہلی قسم کو حمل اولی ذاتی کہا جاتا ہے، اور حمل اولی ذاتی کی اس کی کیا تعریف ہے؟ جہاں محمول اور موضوع مفہوم کے اعتبار سے ایک ہوں، دونوں کیا ہو؟ ایک ہو، دونوں کا مفہوم میں کوئی فرق نہیں ہے، اور ان میں سے ہر ایک سے وہی سمجھا جاتا ہو جو دوسرے سے سمجھا جاتا ہے. صرف ان میں اجمال اور تفصیل کے اعتبار سے فرق پایا جاتا ہو تو اسے حمل اولی ذاتی کہا جاتا ہے. مثلا
حیوان میں نے کہا انسان کہا، انسان سے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ انسان کے ذہن سے وہی آپ کو جو مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، جو خدا کے اشرف المخلوقات میں سے ہے، جو چلتے پھرتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں، وہی آپ کے ذہن میں آتا ہے۔ اچھا، اور میں اگر حیوان ناطق کہہ دوں تو اس سے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ اس سے بھی آپ کے ذہن میں وہی انسان آتا ہے جو باہر چل رہا ہے، مثلا انسان اور بشر، مثلا تو انسان سے بھی مطلب سمجھ میں آتا ہے جو بشر کہنے سے سمجھ میں آتا ہے۔ تو یہ کیا ہے یہاں پر انسان اور کیا ہے آگے الانسان ما حیوان ناطق کہا ہے۔ انسان کو ہم نے کس کے وضع کیا؟ حیوان ناطق، ایک محمول ایک موضوع ہے۔ تو یہاں انسان اور حیوان ناطق ان دونوں جملوں سے، دونوں جو یہاں پر جو الفاظ سے مطلب وہی سیم مطلب جو ہمارے سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو پھر فرق کیا ہے؟ الانسان ما ہوا جب میں نے کہہ دیا تو آپ نے آگے سے جواب میں کہا حیوان ناطق کہا ہے۔ فرماتے ہیں موضوع اور محمول میں کوئی فرق نہیں ہے، خارجی اعتبار سے دونوں وہی سیم ہے۔ انسان وہی ہے جو حیوان ناطق ہے، اسد وہی ہے جو حیوان مفترس ہے، اچھا پانی وہی ہے جو جس میں سیال ہے، بہنے والی شے جس کو کہا جاتا ہے وہی ہے۔ لیکن فرق پھر کیا ہے دونوں میں؟ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ انسان ایک مجمل تھا اور ہم نے حیوان ناطق کہہ کر، حیوان اس کے لیے جنس ہے اور ناطق کیا اس کی فصل ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تھوڑی سی تفصیل ہے۔ اسد کیا تھا؟ ایک مجمل لفظ تھا، اور ہم نے جب کہا حیوان المفترس یہ حیوان ہے، یعنی کیا ہے؟ یہ حیوان ہے، یہ نباتات میں سے نہیں ہے، یہ حیوان ہے، یہ جمادات میں سے نہیں ہے۔ لیکن کیا ہے حیوان میں سے ہم نے کہا ایسا حیوان المفترس کن کہہ کر، اس مفترس کے قید لگا کر، جو چیرنے اور پھاڑنے والا حیوان ہے اس کے قید لگا کر ہم نے کہا حیوان تو ہے، لیکن حیوان ہے تو یہ پرندہ نہیں ہے، حیوان ہے تو یہ گائے نہیں ہے، حیوان ہے تو یہ بکری نہیں ہے، بلکہ حیوان کیا ہے؟ ایک درندہ ہے کہا ہے۔ بس یہاں پر کیا ہے؟ حمل اولی ذاتی اس حمل کو کہا جاتا ہے جہاں پر محمول اور موضوع میں معنی کے اعتبار سے کوئی فرق موجود نہ ہو، اور صرف اگر فرق پایا جاتا ہو تو فرق کس اعتبار سے ہو؟ فرق اجمال اور تفصیل کے اعتبار سے ہو۔ اب ہم جاتے ہیں جو حمل کی دوسری جو قسم ہے وہ حمل شائع و صناعی کہتے ہیں۔ حمل شائع و صناعی کیا ہے؟ جہاں موضوع مفہوم کے اعتبار سے محمول سے مختلف ہو، یعنی موضوع کا مطلب کچھ اور ہے اور اس کا جو مفہوم ہے، اس کا جو محمول ہے، وہ محمول کا جو معنی ہے وہ کچھ اور ہے، لیکن وجود خارجی کے اعتبار سے موضوع محمول سے متحد ہو، یعنی اس کو کہتے ہیں منطق میں اتحاد وجودی پایا جاتا ہو اور تغیر مفہومی پایا جاتا ہو۔ عزیزان محترم، یہاں پر ایک چیز کا ذہن میں رکھنا بہت ہی ضروری ہے، وہ یہی ہے کہ حمل جب بھی کریں، ایک چیز کو دوسرے پر جب آپ فٹ کرنا چاہتے ہیں، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جب آپ مقایسہ کرنا چاہتے ہیں، ایک چیز کو دوسرے پر حمل کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں پر ضروری ہے حمل، جس کو ایک اصطلاح ہے، اسی اصطلاح کو سمجھنا ضروری ہے۔ حمل میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، وہ کیا؟ محمول اور موضوع میں کوئی مناسبت بھی ہو، ایک قسم کا اتحاد بھی پایا جاتا ہو، اور محمول اور موضوع میں ایک حد تک اختلاف ہونا بھی ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمول اور موضوع میں معنی کے اعتبار سے، یعنی تمام تر جہات سے محمول اور موضوع 100% دونوں ایک جیسے ہوں تو پھر وہاں حمل صحیح نہیں ہوتا۔ اس کو منطق میں کہتے ہیں حمل الشیء علی نفسہ ہی صحیح نہیں ہے۔ زید زید ہے، مثلا انسان انسان ہے، یہ جملہ غلط ہے، انسان انسان ہے تو پھر کیا ہے؟ اسی طرح سے حمل میں ہم نے کیا کہا؟ ایک قسم کا اتحاد ہونا ضروری ہے اور تھوڑا سا اختلاف ہونا بھی ضروری ہے، کچھ حد تک ایک دوسرے سے مختلف ہو، ورنہ حمل صحیح نہیں ہوتا۔ ہم نے کہا کہ 100% ایک جیسی ہو دونوں چیزیں تو حمل صحیح نہیں ہے، پتھر پتھر ہے، انسان انسان، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح 100% اس میں تغیر پایا جاتا ہو، 100% ڈفرینسز اس میں موجود ہوں تو بھی صحیح نہیں ہے۔ مثلا انسان پتھر ہے، یہ جملہ غلط ہے، انسان جو ہے لکڑی ہے، یہ جملہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ لذا علماء منطق اور علماء فلسفہ بیان فرماتے ہیں کہ حمل میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک حد تک اس میں اختلاف بھی ہو اور کسی حد تک اس میں اتحاد بھی پایا جاتا ہو۔ بس حمل ذاتی اولی میں مفہوم کے لحاظ سے اتحاد پایا جاتا ہے، اور اختلاف کس چیز میں موجود ہے؟ تغیر۔ اختلاف اگر موجود ہے اجمال اور تفصیل کے اعتبار سے وہاں پر تغیر موجود ہے، جبکہ حمل شائع اور صناعی میں اتحاد وجود کے لحاظ سے متحد ہے لیکن معنی کے اعتبار سے مختلف ہے، موضوع اور محمول مختلف ہے۔ ایک مثال آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ مثلا میں کہتا ہوں زید کیا ہے جی، یا عبداللہ کیا ہے، یا علی کیا ہے، تو آپ کہتے ہیں علی انسان ہے۔
تو یہاں پر کیا ہے، خارج میں علی اور انسان کو آپ الگ نہیں کر سکتے. آپ علی کے بارے میں کہہ دیں یا عبداللہ کے بارے میں کہہ دیں یا زید کے بارے میں کہہ دیں، جی اس کے بدن کو 2 حصے کر دیں، ایک حصے کو آپ کہہ دیں اوپر والا حصہ انسان ہے اور دوسرا والا حصہ زید ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا. خارج میں دیکھتے ہیں، وہ خارج کا مطلب عالم جو فزیکل جو ایگزسٹنٹ جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اس دنیا میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو کیا ہے، زید وہی ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، وہی زید بھی ہے، کسی کا بیٹا بھی ہے اور وہی انسان بھی ہے. لیکن معنی کے اعتبار سے دیکھیں گے تو حیوان الناطق میں زید حیوان ہے، تو حیوان مثلا حیوان ناطق اگر ہے، زید اگر انسان ہے، انسان کی تعریف اور ہے اور اس زید کی تعریف اور ہے. اگر آپ زید کے بارے میں اگر آپ پوچھنا چاہیں گے زید کون ہے تو کہے گا زید فلان کا بیٹا ہے. اچھا وہ کیا ہے، اس کی کوالیفیکیشن یہ ہے، اس کی ایج کتنی ہے، اس کی ایج اتنی ہے، فلاں علاقے کا رہنے والا ہے. آپ اس طرح سے اس کی تعریف کریں گے، اس طرح سے اس کو ڈیفائن کریں گے. لیکن انسان کیا ہے، آپ کہیں گے انسان جو ہے حیوان ناطق یا حیوان متفکر کہیں گے. بس یہاں پر کیا، حمل و شائع اور صناعی میں وجود کے اعتبار سے دونوں محمول اور موضوع میں اتحاد پایا جاتا ہے، لیکن ان دونوں میں اگر اختلاف موجود ہے تو وہ اختلاف کس میں ہے، مفہوم کے اعتبار سے اختلاف موجود ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.